السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. جی سر، میں بالکل ٹھیک. سر، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مظاہر علی نقوی کو ڈسمس کرنے کی سفارش جو ہے وہ بھجوا دی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس خبر کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور آج کی میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ خبر یہی ہے. اور اس کا ہم نے جب آپ نے پروگرام یہ شروع کیا تھا تو آپ کو شاید یاد نہ ہو، جی جی میں نے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے یہ بتایا. میں نے کہا تھا کہ مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے اور ڈسمس ہوں گے، اور یعنی یہ شروعات ہوگی سپریم کورٹ میں کلینزنگ کی، اور وہ ہو گیا، آج ہوا. اور اسی کئی وجوہات ہیں. مظاہر اکبر نقوی پہ مس کانڈکٹ کے کافی الزامات ہیں. پھر ان کی ایک ٹیلی فون کال بھی لیک ہوئی تھی چودھری پرویز لائی کے ساتھ، اور چودھری پرویز لائی کے ساتھ کال لیک ہوئی تھی جس میں چودھری پرویز لائی ملنے جا رہے تھے اور وہاں بات ہو رہی تھی. جو ایک اور کال لیک ہوئی تھی اس میں کہا گیا کہ جی ایک ٹرک مل گیا ان کو. ٹرک جو ہے انڈر ورلڈ کی لینگویج میں 1 ارب روپے کو کہتے ہیں، یعنی پیٹی جو ہے وہ 1 لاکھ کو کہتے ہیں، کھوکا جو ہے 1 کروڑ ہوتا ہے، اور ٹرک جو ہے وہ 1 ارب روپے ہے. تو اس میں یہ کلیم ہوا کہ ان کو اتنا مل گیا ہے تو یہ فیصلے اپنے آ رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد مظاہر اکبر نقوی پہ کافی الزامات تھے کہ انہوں نے اپنی ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے اوپر ایک دفعہ ہوا تھا، تب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت یہ بچ گئے تھے. اور مس کانڈکٹ کا یہ تھا کہ یہ پیسے لے رہے ہیں یا ان کی آمدنی جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں وہ پتہ نہیں چل رہے. اینڈ ایسٹس بیونڈ مینز والا ایک بڑا سمپل سا کیس تھا. تو مظاہر اکبر نقوی انسیڈنٹلی وہ جج ہیں جنہوں نے میرے اوپر سو موٹو لیا تھا مجھے، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں بلا کر مجھے کوشش کی تھی جیل بھیجنے کی، اور مجھے نام ECL پہ بھی ڈالا، میرے ایسٹس کو بھی سیل کروایا تھا، میرے گھر وغیرہ کو کاغذوں میں FIA وغیرہ سے. تو بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم اس وقت تو نکل گئے تھے، بلکہ 3 مہینے میں میرے اوپر 3 باری لائف ٹائم بین ہوا تھا. یہ بھی ایک عجیب یونیک قسم کا ورلڈ ریکارڈ ہے. اور بڑا ہنگامہ ہوتا تھا اس زمانے میں کورٹ روم میں. میرے مخالفین جو تھے وہ بھی تقریباً کوئی 100-150 لوگ لے کے آتے تھے، اور میرے جو دوست تھے وہ بھی کوئی 200 کے قریب، وکلا وغیرہ سارے جو ہیں وہ جاتے تھے، اور نعرے بازی ہائی کورٹ کے اندر ہوتی تھی. لڑائی نہیں ہوئی، شکر ہے. اس کے بعد خیر ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں 1-2 دفعہ، بڑی اپنا پولائٹ قسم کی. اور پھر مظاہر صاحب جو تھے سپریم کورٹ چلے گئے، اور سپریم کورٹ میں ان کے اوپر یہ آبجیکشنز جو تھیں بڑی شروع میں ہی لگنا شروع ہو گئی تھیں. اب بہرحال سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دے فاؤنڈ ہم ایز یعنی ان کا مس کانڈکٹ، گلٹی آف مس کانڈکٹ. تو اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آج جو ہے وہ سفارشات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دی ہے. تو آئینی طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہی بیسڈ آن دیٹ آبزرویشن وہ ایک سپریم کورٹ کے چیف وہ جج کو وہ ڈسمس کریں گے، اور اب وہ کر دیں گے اس کے اوپر. تو مظاہر اکبر نقوی جو ہیں جب اس طرح ڈسمسل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پینشن بھی نہیں ملے گی، ان کو جو مراد ملنی تھی وہ بھی نہیں ملیں گی، ان کو جو بعد میں بینیفٹس ملنے تھے جیسے گارڈز اور گاڑیاں اور یہ وہ جو ایک ریٹائرڈ جج کو ہوتا ہے سپریم کورٹ کے، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ سب کچھ. اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نہ ہو کہ اب FIA پروب شروع کر دے یا نیب پروب شروع کر دے، اور ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی فریز ہوں، کہ پتہ چلے یہ اب کتنے پیسے ہیں اس وقت ان کے پاس اور کہاں سے ہیں وہ. تو مبشر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے کی مثال کو قائم کیا گیا ہے. مجھے دکھ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کو جو شخص جانتا ہے نا وہ آپ کو بتائے گا. میں تو خود ان کو ایسا یعنی آپ سمجھے ان کے کورٹ میں پیش ہوا ہوں تو میں تو ان کو فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے. کرمنل لا پہ جتنی ان کی گہری نظر تھی اور جتنا ان کو کرمنل لا کا پتہ ہے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور ان کی پوری وکالت بھی جو ہے وہ کرمنل لا کے اوپر ہے. تو ایک یعنی جو اچھا جج ہو سکتا تھا یا جو اچھا جج ہو یا قابل ہو اور وہ اس طرح سے جائے اور مس کانڈکٹ پہ جائے، تو میرے لیے اس طرف ایک خبر نہیں ہے، دکھ کی بات بھی ہے، انتہائی دکھ کی بات بھی ہے. بٹ یس یہ پریسیڈنٹ بہت اچھا ہے، اور سپریم کورٹ کو اب کلینزنگ کرنی ہے.
اپنے اندر سے، پھر ہی وہ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں نا کہ تم لوگ صحیح ہو۔ رائٹ مبشر صاحب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور کا پہلا دورہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود نہیں تھے اور تقریب میں بھی موجود نہیں ہوئے. بشیر صاحب یہ کافی روڈ جیسچر نہیں کیا گیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے؟ ٹھیک ہے، روٹ تو ہے اور ان ہولی بھی ہے اور اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہی میاں صاحب بھی کرتے تھے. جب میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو آئیں تھی تو میاں صاحب بھی نہیں گئے تھے ایئرپورٹ پہ، اور وہ گورنر صاحب کو ہی جانا پڑا تھا تو ریسیو کرنے. یہ وہ تو آئی مین واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آج آپ جو کریں گی وہ گھوم کے آپ کے آگے آئے گا. اور یعنی اس کو میں کنڈون نہیں کر رہا، میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن میں سب یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور بڑا پن دکھانا چاہیے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی بڑا پن دکھائیں گے، یہ بھی ایک بیوقوفی کی بات ہے. وہ کیوں بڑا پن دکھائیں جبکہ نہیں ہے وہ تو. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ والوں کو شاید یاد ہو، وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی اور میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ایئرپورٹ پہ کون کون گیا اور کون کون نہیں گیا، وہ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. رائٹ مبشر صاحب، ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی پی ٹی آئی رہنماؤں کی، کیا وجہ ہے؟ ملاقات تو حق بنتا ہے، ملنے دیتے. ایک نہیں حق نہیں اس طرح سے بنتا. دیکھیں آپ جیل کے مینولز ہیں، جیل کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اٹھ کے چلے گئے جیل میں اور آپ کہیں جی میں ملاقات کرنے آیا ہوں، قیدی نمبر 804 سے میری ملاقات کروا دو. وہ پکنک میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں راول لیک کے اوپر بیٹھ کے فشنگ نہیں کر رہا وہاں پہ، وہ جیل کے اندر ہے. اور جیل میں ملاقاتیوں کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو امیجیٹ گھر والے ہوں یا رشتہ دار امیجیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوں نامینیٹڈ کہ جی یہ میرے گھر کی طرف سے ہیں، یا پھر آپ کے وکیل وغیرہ ہوں. اب جب ان کے علاوہ کسی نے ملنا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈی سی کو لکھتے ہیں. ڈی سی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جیلز کا شیڈیول کیا ہے اور وہ سپرنٹینڈنٹ جیل سے پتہ کرتا ہے پورے شیڈیولز وغیرہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اتنے لوگ فلاں دن اس ٹائم پہ. اچھا پھر پوچھا جاتا ہے، قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ بندہ ملنا چاہتا ہے، تو قیدی اگر اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی ڈے ایلوکیٹ ہوتا ہے اور ٹائم ایلوکیٹ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اٹھ کے چلے گئے چلو اس سائڈ پہ آئے ہوئے چلو جی چلو ہم ذرا مل ہی آئے، جیل کے اندر مل آتے ہیں. اور کل اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ اور اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں دہشت گرد ہوئے، تو وہ اس کے بعد وہ ایک دم سے ہر ارے گرے نتو کہرے کے لیے جیل کھول دیں اور وہ اپنی سیکیورٹی کے جو پروٹوکالز ہیں جو ابھی وہ لے رہے ہوں گے یا لیے ہوں گے انہوں نے، ان کو ہی کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ بے تکی باتیں ہیں نا جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. رائٹ مشیر صاحب، مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ کرنی ہے. اور آئین کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آئین پاکستان کا محفوظ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیا آئین بنانے کی آپ نے کوشش کی تو بچا کھچا پاکستان بھی نہیں رہے گا. بشیر صاحب، دو سوال ہیں. کیا پاکستان بچا کھچا ہے؟ ایسے لفظ، ایک آپ مطلب لیڈر ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ اپنے ملک کے لیے اتنے حقیر لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مائی پوائنٹ. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ از، انہیں کیوں لگتا ہے کہ آئین محفوظ نہیں ہے؟ کون ہے جو آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان ہم کھو چکے ہیں یا ہم کافی حصہ کھو چکے ہیں اور اب باقی ہم کھونا نہیں چاہتے، تو وہ پورا مطلب ان کا وہی کنوے ہوتا. لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے وہ تحقیر آمیز لہجہ جو ہے اس سے پاکستان کی عزت افزائی تو نہیں ہو رہی. دوسرا، ابھی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ آئینی ترامیم کوئی ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ نگیٹ ہو رہا ہے یا اسلامی شعار کے خلاف کوئی قانون بننے جا رہا ہے. تو اس لیے مولانا کا یہ جو شکوہ ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مولانا کو نواز شریف سے انتہا کا شکوہ ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ مہینہ پہلے جب ساری باتیں کر رہے تھے کہ وہ مل جائیں گے الیکشن کے بعد میاں صاحب کو، تو میں نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے وہ نہیں ملیں گے، وہ سب کچھ ہو جائے گا پر وہ نواز شریف کو نہیں ملیں گے. اچھا، کچھ ان کو غصہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشنز میں لیٹ ڈاؤن کیا گیا، اور مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کر کے ان کا ووٹ کاٹا وہاں پہ. تو چلی گئی، بات ہو گئی، ختم ہو گئی. اپنا جہاں پہ ان کا ووٹ انہوں نے ووٹ کاٹا ہے وہاں ان کا ووٹ بھی کٹا، اور جماعتوں نے کھڑے کر کے. اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو ان کی یقیناً زیادہ سیٹس بھی ہونی تھیں اور بہتر پوزیشن بھی ہونی تھی، کیونکہ جہاں پہ دونوں کے کینڈیڈیٹ 10,000 ووٹوں سے ہارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہوتے تو جیت جاتے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مولانا کا غصہ بہرحال میاں نواز شریف کے اوپر ہے، اور بہت شدید غصہ ہے، اور وہ بے فریم ہے میاں صاحب کے اوپر. بس میں یہی آپ کو کہہ سکتا ہوں. وحید صاحب ذرا ایک کوئک انالیسس ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی لینا چاہوں گی. ایک دن رہ کے آئے صدارتی انتخاب میں ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہو پائی ہے پیپلز پارٹی کو، صدر آصف علی زرداری کو. ابھی صدر تو نہیں کہنا چاہیے، ہو جائے گی، ایم کیو ایم آئے گی، اینڈ پہ آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پروسیس سے بالکل الگ ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں سیاست میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ پروسیس کا حصہ رہتے ہیں. جب آپ اسمبلیوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں، الیکشنز کا بائیکاٹ شروع کرتے ہیں، تو آپ سیاسی عمل سے نکل جاتے ہیں، اور آپ کی پوری جو ایک تحریک ہوتی ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں انٹرویو کر رہا تھا بہت سال پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بی بی آپ نے کون سی بڑی غلطی کی ہے زندگی میں پولیٹیکلی؟ تو انہوں نے مجھے ایک انتخاب کا بتایا. انہوں نے کہا ہم نے انتخابات کو بائیکاٹ کیا، اور اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد پنجاب نے آلٹرنیٹ لیڈرشپ چوز کر لی اور ہم ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے وہاں سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے اس کو آپ کسی طرح بائیکاٹ نہیں کرتے، اور پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ آپ اپنے اوپوننٹس کو یا تھرڈ فورسز کو لینے نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم سمجھتی ہے اس بات کو، آئے گی کسی نہ کسی طرح تو وہ آئے گی اس میں. آل رائٹ. بشیر صاحب، پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملے کرنے سے روکنے کے لیے افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے. ابھی کل اڈیالہ جیل والا واقعہ ہم نے افسوسناک واقعہ دیکھا ہے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے صحیح پلیٹ فارم اور صحیح اسٹریٹجی پر کام کیا ہے کہ افغان حکومت دباؤ میں آئے گی اور کم از کم اس مسئلے پر بات کرے گی، اس مسئلے کو مسئلہ سمجھے گی؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے بالکل ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام ہے یہ. بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، جب وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ان سے عمل درآمد کیا کرائیں گے؟ یعنی میں آپ کو اینکر مانتا نہیں تو میں آپ کو سوال کیا لکھ کے دوں گا؟ یہ تو میں اس کو آپ سے کیا سوال پوچھوں، کہوں گا جی اچھا آپ سوال کر لیں کوئی. تو وہ اس حکومت کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے طالبان کی، تو وہ کیسے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو افغانستان پہ اب کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، میری اپنی سوچ ہے، آئی کین بی رانگ، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ملکوں کی وہ جو ہے سیلف ریسپیکٹ جو ہے اور پرائیڈ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. پاکستان کو یہاں پہ لحاظ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر افغان گورنمنٹ پاکستان کو کلپریٹس نہیں ہینڈ اوور کرتی then Pakistan should send a task force inside Afghanistan and hunt them down. کوئی ایسی قیامت نہیں ہے، وہ تو باز ہی نہیں آ رہے. ایک دن، دوسرا دن، تیسرے دن، یہ کو پہلی بار یہ 200 دفعہ کر چکے ہیں پچھلے 2 سال میں. تو جب تک ان کو مارنی پڑے گی نا، اور جب تک ان کو آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ملے گا، تب تک یہ روز آتے رہیں گے یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح. تو پاکستان گورنمنٹ کو دے شوڈ ٹیک آئی تھنک پراپر ایکشن. رائٹ. وشی صاحب، لاسٹ کوسچن. رمضان مبارک کی آمد ہے. ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی حکومت نے رمضان پیکج اناؤنس کیے، یوٹیلیٹی سٹورز یونینز بھی اکٹھی ہو گئی ہیں. انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہے 16 مارچ کو. اس وقت رمضان ہوگا. اگر ہڑتال کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، اشیاء فروخت کی کمی ہو جائے گی. حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ان کے مطالبات مانیں گے یا پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی رمضان میں؟ دیکھیں، ایک تو مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ مانیں گے کہ یا نہیں مانیں گے. سر میں بتا دیتی ہوں. لیکن آبویسلی کو پے، ہاں بتائیں.
سر ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اس کے علاوہ ہمیں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے، اور جو ہمارے ملازمین کو نکالا گیا ہے ان کو فوری بحال کیا جائے. اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں. اچھا یہ مطالبات نہیں، یہ تو بلیک میلنگ ہے نا. یہ تو گورنمنٹ اگر مانے گی تو گورنمنٹ تو پھر آئندہ چل ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین ہیں تو ان کی پیز بڑھا دی جائیں تو باقی سرکاری ملازمین کی نہ بڑھائی جائے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو لوگوں کو نکالا، چاہے وہ ڈسپلنری اس پہ نکالا ہوا ہے، چاہے چوری کرنے پہ نکالا ہوا ہے، ان کو واپس رکھ لیں. یہ کس قانون کے تحت ہے؟ تو یہ بلیک میلنگ ہے. تو اور یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ یوٹیلیٹی سٹورز والوں کی نا اور ان کی یونین کی غلط فہمی ہے. اگر انہوں نے اس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور بھی پرائیویٹائز ہو جائے گا اور اس کو بھی بیچ دیں گے پکڑ کے. پھر یہ اپنی نوکریاں ڈھونڈتے رہے کہیں اور جا کے، اور پھر ان کو آٹے دال کا بھاؤ اصل پتہ چلے گا. یہ رمضان کے مہینے کو اگر یوز کریں گے بلیک میلنگ کرنے کی تو دین اور دنیا دونوں کے یہ اپنا دیندار ہوں گے اور ان کو بڑی سبکی ہوگی. پھر یہ مطالبے نہیں ہے سوری کہ 25% بڑھا دو، ہمیں اتنی سبسڈی دے دو. پھر تمہیں دے دیں تو باقی سرکاری ملازمین کو نہ دیں. چلیں ان کا کیا قصور ہے، وہ بھی سرکاری ملازمین ہے. تو میں تو یہ جو سرکاری ملازمین کو سبسڈی ہے اپنے اپنے پروڈکٹس میں، اس کے خلاف ہوں کہ آپ جیسے وابڈا کے امپلائیز ہیں ان کو جی بجلی فری ہے. کیوں فری ہے ان کو بجلی جبکہ پورے ملک میں بجلی فری نہیں ہے؟ اور ان کی جہالت کی اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو کیوں فری ہے؟ میں تو ہر قسم کی سبسڈی ختم کرنے کے خلاف ہوں. یہ الٹا مانگ رہے ہیں. اور رائٹ مبشر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے اشیاء ضروریات جو ہیں وہ تھوڑی ان میں رعایت دی جاتی ہے، قیمتیں کم کی جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مافیاز سرگرم ہو جاتے ہیں، یونینز اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ بس اسی منتھ میں ہم نے لوگوں سے کمانا ہے، لوٹنا ہے، مہنگائی کرنا. سر یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو کیسے تبدیل اس کی کیا وجہ جائے؟ یہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹے مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی پڑھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ مافیا کو تو چھوڑ دیں، مافیا تو چلیں شاید میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہ ہو. یہاں پہ ہمارے گھر کے باہر جو آدمی ریڈی لگا کے پکوڑے دے رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی گریز میں تل رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اس تیل میں پتہ نہیں کتنے دن کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کر رہا ہوتا ہے. سبزی والا جو ہے وہی سبزی کو مہنگا کرے گا جھوٹ بول کے. پھل دوسرا جو کوئی اور چیز دینے والا ہے، رمضان کی اشیاء کو دنوش دینے والا ہے، وہ غلط سلط مال اونے پونے لیا ہوا اس کو مہنگے داموں بیچنے کے چکروں میں رہے گا. نماز پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے اور باہر نکل کے دوبارہ سے ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے. تو ایکچولی ہم تو خود احترام نہیں کرتے. اللہ کا ہم پہ خیر نہ ٹوٹے، ٹوٹ تو رہا ہے لیکن یہاں پہ سچے مسلمان نہیں، جھوٹے ہیں. پاکستان میں نیچے سے لے کے اوپر تک جو تولتا ہے نا کہیں پہ بھی وہ بےایمانی ضرور کرتا ہے، وہ 2 نمبری ضرور کرتا ہے. ہمارے گھر میں ملازم ہو وہ بھی چوریاں کرتے ہیں رمضان بعد. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ مذاق کی بات نہیں، اس کو آپ سیریس لیں کہ مسجد میں لوگ جاتے ہیں اور جوتیاں چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی آپ کی جوتی پہن گیا اور آپ کوئی اور جوتی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار میں کو پہن کے چلا جاؤں. ایک ہے چوریاں ہوتی ہیں. تو لوگ نماز جنازہ پہ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر اور ان کی جیبوں سے موبائل فون چوری ہو جاتے ہیں. سامنے لاش پڑی ہے، آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اس وقت آپ مسجد کے اندر آپ چوری کر رہے ہیں. تو یہ کو مسلمانوں کا شیوا ہے؟ نہیں. یہ رمضان وغیرہ ہم نے لوگوں کو اپنے آپ کو ہم بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارا رمضان ہوتا ہے. لیکن صحیح روزہ رکھنا، تقویٰ جو ہے اور پرہیزگاری جو ہے اور ایمانداری جو ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ ہم سے کہاں ہوتا ہے؟ رائٹ. بحیثیت قوم ہمارا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. 2 نمبری کیا ہے؟ نہیں، اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے مبشر صاحب. آپ کو ڈانگ سوٹے سے ہی کرے گا، خود سے تو مت ہوا یہ. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ مبشر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اجازت دیں، اللہ نگہبان.